بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا تائیدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں چند مرتبہ درود پاک ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرنے کے بعد دعا گو خالق کبریا ہم سب کی حاضری اپنے پاک دربار کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ دوست احباب نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، اللہ ان کو ان کی محنت قبول و منظور فرمائے۔ جتنی دیر بیٹھنا نصیب ہو اللہ تعالی حق بیان کرنے، حق سننے، سن اور سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق نے انسان کو وجود عطا فرمایا، صرف وجود عطا نہیں فرمایا، پھر اس وجود کو باقی رکھا، صرف باقی نہیں رکھا، پھر اس وجود کو کمال تک پہنچایا۔ یہ انسان کی مادی ضرورت تھی، اللہ نے اس کی ہدایت کے لیے پہلا ذریعہ رکھا وجدان کا، دوسرا ذریعہ رکھا حواس خمسہ کا، تیسرا ذریعہ رکھا عقل کا، اور اگر عقل کل ہوتی تو پھر چوتھے درجے کی ضرورت نہ رہتی۔ اللہ نے چوتھا درجہ رکھا دین اور شریعت کا۔ اگر عقل کامل ہوتی، مکمل ہوتی، تو اللہ اس کے بعد دین اور شریعت کا ذریعہ ہدایت کا نہ بناتا۔ کائنات والوں، اگر ہم مدینے والے بادشاہ سے پوچھے آقا عقل کا مقام کیا ہے، تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں عقل والا۔ یا رسول اللہ سب سے زیادہ عابد کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں عقل والا۔ یا رسول اللہ سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ فرمایا عقل والا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک نشانی ہے، مومن کی نشانی اس کا عقل ہے۔ ہر قوم کا ایک نگہبان ہے، مومن کا نگہبان اس کا عقل ہے۔ ہر قوم کی ایک انتہا ہے، مومن کی انتہا اس کی عقل ہے۔ اس جملے پہ غور فرمائیے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو عقل والا ہوگا وہ عالم ہوگا، وہ عابد ہوگا، وہ احسن ہوگا، وہ افضل ہوگا۔ عالم ہوگا، احسن ہوگا، عابد ہوگا، افضل ہوگا۔ اگر یہ حدیث آپ تک پہنچ گئی تو مجھے کہنے دے کہ اگر یہ عقل کل ہوگا تو پھر رب ہمیں اس عقل کے حوالے کرتا، رب ہمیں نقل کے حوالے نہ کرتا۔ میرا رب ہمیں عقل کے حوالے نہ کرتا، اور ہمیں اگر عقل کے حوالے کرنا تھا تو پھر نقل کی ضرورت نہ رہتی۔ فرمایا یاد رکھ، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نا، اس میں لفظ صراط 2 دفعہ ہے۔ اس کا مطلب ہے رستے 2 ہے، ایک رستہ عبد سے خالق کی طرف اور دوسرا خالق سے عبد کی طرف۔ جو عبد سے خالق کی طرف ہے وہ رستہ غیر محفوظ ہے، خطرناک ہے، اس پہ ڈاکو بیٹھا ہے اور ہر وقت کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ لیکن فرمایا یہ جو نقل والا رستہ ہے نا، یہ بڑا محفوظ ہے، امن والا ہے، جگہ جگہ پہ نعمتیں ہیں۔ پہلی نعمت ملے گی من النبیین، دوسری ملے گی والصدیقین، تیسری ملے گی والشہداء، اور پھر صالحین کی صورت میں 4 محافظ اس رستے پر تیری حفاظت کریں گے۔ اور وہ راندہ درگاہ بول کر کہے گا الا عبادک منہم المخلصین، یہ جن کو تو نے چنا ہے نا، یہ رستہ غیر محفوظ ہے، اس پہ کوئی محافظ نہیں ہے۔ رات گزرنا ہے تو اپنی ذمہ داری ہے، وہ رستہ بالکل سیف ہے، کیونکہ اس رستے کے محافظ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ہے۔ اس رستے پر امن سے گزر جا، رستے میں کوئی کسی قسم کی تیرے ساتھ نا اتفاقی والا جو ماحول ہے وہ نہیں بنے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ لیکن حضور مجھے ایک بات بتائیے، جو رستے کے محافظ ہیں اگر وہ خود ہی محفوظ نہ ہو، یا معصوم ہوں گے
یا محفوظ ہوں گے. اگر نبی ہیں تو معصوم ہوں گے، اگر آل محمد ہیں تو محفوظ ہوں گے. اگر میرے نبی کے غلاموں اگر اس رستے کے محافظ جو ہیں وہ بھی محفوظ نہ ہوں، پھر تیرے اور ان میں فرق کیا ہے؟ فرمایا فرق یہ ہے کہ اس رستے کے محافظ یا معصوم ہیں یا معصوم ہیں یا محفوظ ہیں. اس لیے تجھے سمجھنا چاہیے تو اور ہے وہ اور ہے، اور اس رستے کا ایک محافظ وہ ہے جس کا میں نے تعارف کروایا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں نے نجاست کو کہا آل محمد سے دور ہو جا. میں نے نجاست کو کہا آل محمد سے دور ہو جا. دنیا پر جتنے نیک ہیں ہر کو کہا تم نجاست سے دور ہو جاؤ، مگر آل محمد کی باری آئی تو میں نے کہا نجاست تم دور ہو جاؤ. فرمایا کائنات پر جتنے نیک ہیں، جتنے نیک ہیں، جتنی مخلوق ہے، سب کو کہا تم نے ناپاکی سے دور رہنا ہے. مگر آل محمد کی باری آئی تو فرمایا خبردار باقی تو نے ان سے دور رہنا ہے. گویا مجھے کہنے دے ذمہ داری کے ساتھ جہاں آل محمد ہے وہاں نجاست نہیں ہے، جہاں نجاست ہے وہاں آل محمد نہیں ہے. اور پھر تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہ کی؟ اب مجھے سمجھ آئی اس کا ہاتھ پلید تھا، اس کا ہاتھ پلید تھا، اس کا وجود پلید تھا. اور ادھر حسین وہ تھا آنکھ کھلی تو تلاوت مصطفیٰ کے چہرے کی ہو رہی ہے. حضور گھٹی اپنے لوام کی دے رہے ہیں اور حضور کان میں آذان دے کر کہہ رہے ہیں اشہد انی رسول اللہ. یہ آذان نہ کسی نے سنی ہے نہ قیامت تک کوئی سنے گا. کہا دنیا والوں کان کھول کر سن لو، جہاں آل محمد ہوں گے وہاں نجاست نہیں ہوگی، جہاں نجاست ہوگی وہاں آل محمد نہیں ہوں گے. خدا کی عزت کی قسم کسی کتاب کا سہارا نہیں ہے، سہارا صرف سیدہ فاطمہ. میں آخری چوتھا خطاب کرنے گیا، خدا کی عزت کی قسم ساری دن کا خطاب سننے والا ایک بزرگ پیچھے بیٹھا تھا. مجھے کہتا ہے شاہ جی سارا دن سزا تھی اب وقت ہے جزا کا. مجھے کہتا ہے سارا دن مولویوں نے سزا دی ہے، ہم سزا بھگتے رہے ہیں. موضوع کوئی تھا، گفتگو کوئی تھی. شاہ جی 10 منٹ اور بڑھا دو کیونکہ اب تو اجر ملنے کا وقت ہے. فرمایا جہاں حسین ہوگا وہاں یزید نہیں ہوگا، جہاں یزید ہوگا وہاں حسین نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے کہ حسین وہ ہے آنکھ کھولی تو حضور کے چہرہ بددعا کی تلاوت کی. لعاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹی کی صورت میں ملا اور آذان مصطفیٰ نے دی. علامہ کاظمی شاہ صاحب لکھتے ہیں حضور نے زندگی میں آذان نہیں دی، کیونکہ حضور اگر آذان دے اور بندہ نہ آئے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، رسول بلائے بندہ نہ آئے بندہ کہاں جائے گا؟ کہا
مصطفیٰ نے صرف اذان دی ہے، اور مصطفیٰ نے اذان دی اشہد انی رسول اللہ۔ اور میرے بیٹے جو تیرے کان میں اذان دے رہا ہے محمد بن عبداللہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ۔ اور پھر مصطفیٰ نے گود میں بٹھا کر جو لوریاں دی، صرف گود میں بٹھایا نہیں، میٹھی میٹھی لوریاں دی، اور بار بار کہا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ حسین سن، انی رسول اللہ، انی رسول اللہ۔ حسین سن، انی رسول اللہ۔ جو سارے نبیوں کا سردار ہے وہ تیرا نانا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اور پھر رگوں میں خون تھا تو علی المرتضیٰ کا، اور پرورش تھی تو شیر فاطمہ زہرا سے۔ اگر بچپنا ہے تو سوار دوش مصطفیٰ ہے، اگر جوانی ہے تو شباب اہل الجنہ ہے۔ پھر مصطفیٰ کے فرمان پر کیسے نہ عمل ہوتا؟ کلو شیء یرجع الی اصلہ، اپنی ہر چیز اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ آج حسین بیعت نہیں کر رہا، بتا رہا ہے یہ صرف میری بیعت نہیں، یہ محمد کی بیعت ہوتی، یہ علی کی بیعت ہوتی، یہ حسن۔ اگر آج میں بیعت کر لیتا تو یہ بیعت صرف میری نہیں تھی، یہ سب کی بیعت تھی۔ جس نے میرے منہ پیسے دینے میرے ہاتھ میں پکڑائے، جس نے سادات کو دینے ادھر رکھ دے، سیدہ کا کوئی لنگر ہے تو ادھر رکھ دے، میرے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے۔ پتہ نہیں میں کس حال میں بیٹھا ہوں۔ توجہ فرمائیے، جہاں حضور حسن کا ہاتھ، جہاں حسین کا ہاتھ، جہاں علی کا ہاتھ، اس کے قریب نجاست نہیں جا سکتی۔ آج یہی آیت بہت سارے مسئلے حل کر رہی ہے۔ اگر آپ میرے قریب ہو کر سنیں گے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، آج اس کے ایمان کی تسلی ہوگی۔ میرے نبی کے غلاموں، حسین کا ہاتھ دور ہے، یزید دور ہے، کیونکہ وہ پلید ہے، یہ پاک ہے۔ لیکن محمد کی آل میں صرف جو ہے حسین تو نہیں ہے نا آل، یہاں حسن بھی آل ہے۔ لیکن اگر حسن کا ہاتھ امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر سمجھ لے امیر معاویہ اور ہے، یزید اور ہے۔ اگر پہلے جملے پر تجھے لطف آیا ہے تو پھر آپ قبول کرنا دوسرے جملے کو بھی۔ آل محمد میں صرف حسین تو نہیں ہے نا، حسین کا پیر حسن ہے اور دونوں کا پیر علی ہے۔ اس لیے اگر حسین ہاتھ نہ دے وہاں نجاست ہے، اگر حسن ہاتھ دے دے۔ آپ میرے قریب ہو جائیے، علی نے محترم آپ ان دونوں کا پیر علی ہے، اور اگر علی کا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہے، اگر ابو بکر پاک کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہے، علی کا ہاتھ ابو بکر پاک کے ہاتھ میں ہے، میں زندگی میں اس حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ مولا مرتضیٰ جذباتی ہو گئے، جیسے میرے فاضل دوست تشریف فرما ہے، اگر کوئی میرے خلاف بات کرے اور یہ سٹیج پر آئیں، یا کوئی کسی خطیب کے خلاف بات کرے، میں سٹیج پر آؤں، میں جذباتی ہو جاؤں، کیونکہ اس کے پس منظر میں کوئی بات ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ آپ ممبر پر بیٹھے تھے، جذباتی ہو گئے، فرمایا میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے، میرے کان کا سننا ختم ہو جائے، اگر میں نے نبی سے نہ سنا ہو، اگر نبی کا چہرہ دیکھ کر نہ سنا ہو، میری بینائی جاتی رہے، میرے کان جاتے رہے، میں نبی سے سن رہا تھا۔ علی، اس کائنات میں ابو بکر سے بڑھ کر نہ کوئی عمدہ پیدا ہوا ہے نہ پاک پیدا ہوا ہے۔ گویا ادھر بھی پاک تھا، ادھر بھی پاک تھا۔ اگر تجھے حضور کا فرمان نظر نہ آئے، یہ ابو بکر تو وہ ہے کہ جس کی بیٹی کی پاکی کی باری آئے، رب کہتا ہے تم نے نہیں بولا، میں بولتا ہوں، میں وکیل صفائی بن کر بولتا ہوں، تاکہ پتہ چل جائے جس بیٹی کا مقام اللہ کے دربار میں اتنا ہے، اس دربار میں ابو بکر کا مقام کتنا ہوگا۔ میں آپ کو 10 منٹ دیتا ہوں، آپ اس دعوے کے خلاف اگر کوئی دلیل دینا چاہیں تو بتائیں۔ جہاں حسین ہوگا وہاں ناپاکی نہیں ہوگی، وہاں
میرے کریم آقا کے غلاموں، میں نے دعویٰ کیا کہ اللہ نے فرمایا نجاست تم ان سے دور ہو جاؤ. یار لطف لے جملے کا. اور نجاست باقی دنیا کو کہا تم نجاست سے دور ہو جاؤ. اگر تیرے کپڑے پہ نجاست لگی تو تو خود ذمہ دار ہے. رب کہتا اگر تمہارے بدن پہ نجاست لگی تو میں ذمہ دار ہوں. تمہاری حفاظت میرے ذمہ. اگر میں اس کی دلیل نہ دوں تو آپ کو بات کی سمجھ نہیں آئے گی. حریم محترم، اگر کوئی عورت ہو، جوان ہو، صحت مند ہو، مہینے میں اس کا ایک دفعہ جسم ناپاک ضرور ہوتا ہے. اور اگر بیٹی بیٹا ہو تو پھر جسم نفاس کی وجہ سے ناپاک ہوتا ہے. اسماء بنت امیس کہتی ہیں حسن پیدا ہوئے، فاطمہ سلام تیری عظمت کو روزے میں تھی، آپ نے عصر کی نماز اٹھ کے پڑھی، گویا پتہ چل گیا جن کی نماز نہیں جاتی ان کا روزہ کیسے جائے. آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، مدینے والے بادشاہ، آقا یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. فرمایا وہی ہو رہا ہے جو رب چاہتا ہے. فرمایا یا رسول اللہ کبھی دیکھا نہیں. فرمایا اس لیے نا کہ رب نے میرے جیسا بھی نہیں بنایا اور رب نے کائنات میں فاطمہ جیسا بھی نہیں بنایا. اس لیے نکاح کی باری آئی تو میں پریشان تھا. اللہ نے جبریل کو بھیج کر کہا محمد تیری ہو تو پریشان ہونا، جب ہے ہی تیری، جب ہے ہی میری، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے. جو مجھے محبوب ہوگا، جو مجھے محبوب ہوگا میں سلیکشن کر کے تجھے بتا دوں گا. مولانا اگر آپ سلیکشن کریں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کوئی نقص نہ رہے، کوئی عیب نہ رہے، با کمال ہو. اور جب فاطمہ کے لیے رب چنے تو کیا اس نے کوئی کمی رکھی ہوگی؟ اس نے کوئی کمی رکھی ہوگی. حریم محترم میں دو حوالے دینا چاہتا ہوں. بڑی حیرانگی کی بات ہے، تعجب کا مقام ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے لیے میری سنت بھی ہے اور میرے صحابہ کی سنت بھی ہے. یار تھوڑا سا عقل کو ہاتھ مارے. آپ عالم بھی ہیں، عابد بھی ہیں، آسن بھی ہے، افضل بھی ہے. جب رسول کی سنت آ گئی، رسول کی سنت آ گئی، پھر صحابہ کی سنت کی کیا ضرورت ہے؟ حضور کی سنت میں کیا کمی رہ گئی کہ ساتھ صحابہ کی سنت کا سہارا لینا پڑا؟ علماء فرماتے نہیں، ضرورت ہے. کیونکہ اگر قانون لینا ہو تو ہم قرآن سے لیں گے، لیکن اگر طریقہ لینا ہو تو صحابہ سے لیں گے. اگر ہم نے قانون لینا لا ترفعوا اصواتکم، قرآن قانون دے گا لیکن زبان بند کیسے رکھنی ہے وہ ابو بکر بتائے گا، وہ عمر بتائے گا، قیس بن ثابت بتائے گا. خدا کی عزت کی قسم، حضور کا دربار وہ دربار ہے کس کائنات میں جتنے دربار ہیں ہر دربار کے اصول دنیا والے بناتے رہے، مگر مصطفیٰ کے دربار کے آداب اللہ نے خود بنائے. ذرا قریب ہو کر جملہ سنیے. اگر مصطفیٰ کے در کے آداب پوچھنے ہو، قانون دیکھنا ہو تو قرآن ہے، اور اگر تفسیر دیکھنی ہو تو صحابہ ہے. فرمایا اگر میری فاطمہ کا ادب دیکھنا ہو تو صحابہ کے پاس نہ جانا، میرے در پہ آ جانا. فاطمہ کا ادب پوچھنا ہو، فاطمہ کا پیار پوچھنا ہو تو صحابہ کے پاس نہ جانا. میرے پاس آ جانا، میں تمہیں فاطمہ کا پیار بھی بتاؤں گا، فاطمہ کا ادب بھی بتاؤں گا. آپ نے ابھی بات نہیں سنی، اگر آپ سنتے تو آپ کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں. جو سید الانبیاء ہے اس کے دربار کے آداب پوچھنے ہیں تو قرآن سے، قانون لینا ہے تو قرآن سے، طریقہ لینا ہے تو بولیے صحابہ کرام سے. لیکن اگر فاطمہ زہرا کے دربار کے آداب لینے ہوں تو فرمایا صحابہ کے پاس بعد میں جانا، میرے پاس آنا. آقا پھر ہم آ گئے. فرمایا جب سے فاطمہ میرے گھر میں آنے لگی، جب فاطمہ آئی میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا.
آج دیکھیے نا ہم کتنے خوش نصیب ہیں، نبی کی سنت پہ عمل کیا، سیدہ کا ذکر شروع ہوا، بات سمجھ آئی ہے، ہم نے کھڑے ہو کر سیدہ کا ذکر سنا، نوکر ہے نا ان کے در کے، ہمیں فخر ہے ہم نے حضور کی سنت پر عمل کیا۔ فاطمہ آئی، حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضور نے مرحبا کہا، حضور نے ہاتھ پکڑا، حضور نے ہاتھ کا بوسہ لیا، حضور نے اپنی مسند پر بٹھایا۔ جہاں حضور بیٹھے تھے وہاں فاطمہ کو، جہاں حضور خود بیٹھے تھے، جہاں حضور خود بیٹھے تھے وہاں فاطمہ کو بٹھایا۔ مجھے اس مسئلے کی کوئی سمجھ نہ آئی، لیکن یہ مسئلہ ابو بکر نے حل کیا اور زندگی میں آپ کو نہیں بھولے گا، اور جو بھی عالم دین سنے گا اس کو لطف آئے گا۔ میرے رسول اللہ کا دربار لگا ہے، جگہ تنگ تھی، ابو بکر بیٹھے تھے، مولا مرتضیٰ آ گئے۔ سلامت رہیں یار، جو ہاتھ اٹھے اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اب دیکھیے ہر صحابی سوچ رہا تھا نہیں 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 میں مسند دوں، علی کا مقام بڑا ہے، میں مسند دوں، علی کا مقام بڑا ہے، ارے میں مسند دوں، نہیں نہیں علی کا، ارے میں مسند دوں، علی کا مقام بڑا ہے۔ آخر ابو بکر کی نظر پڑی، چھوڑ دیں یار، چھوڑ دیں آپ کی مرضی، چھوڑ دیں یہ کتابوں والے مسئلے نہیں ہیں۔ میرے آقا کے غلام ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اپنی مسند پہ بٹھایا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں فضل والوں کے ہائے 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 ہائے، فضیلت والوں کے مقام کو فضیلت والے ہی جانتے ہیں۔ فرمایا دنیا کو کیا پتا علی کا مقام کیا ہے، ابو بکر کا مقام کیا ہے، ابو بکر علی کو جانتا ہے، علی ابو بکر کو جانتا ہے۔ خدا سلامت، قریب ہیں میرے آپ، قریب ہیں۔ میں نے معمہ آپ کے سامنے رکھ دیا، بعض لوگ اس کو نہیں سمجھ سکیں گے، میں حل کرنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق نے اپنی مسند دی، جی چھوڑے جی، ابو بکر صدیق اٹھ گیا، جگہ مل گئی۔ حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں میں نبی پاک کے گھر گیا، میں نے دیکھا کہ حضور کی گود مبارک جو ہے نا وہ اتنے حسین جوان کی گود میں ہے۔ علی فرماتے ہیں زندگی میں میں نے نہیں ایسا جوان دیکھا، زندگی میں میں نے ایسا جوان نہیں دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا، اس نے حضور کے سر کو ایسے پکڑا اور کہتا ہے علی تو زیادہ اس قابل ہے، تو زیادہ اس قابل ہے کہ تو مصطفیٰ کریم کے سر مقدس کو اپنی گود میں رکھے۔ اب وہ جوان سامنے کھڑا ہو گیا، زندگی بھر حوالے کا میں ذمہ دار ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم کی آنکھ کھلی، فرمایا علی اس کو پہچانا تھا کون تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں، فرمایا جبریل تھا جو میری تیمارداری کے لیے آیا تھا۔ فرمایا علی وہ باتیں کرتا رہا، مجھے میری آنکھ لگ گئی، لیکن جب میں نے دیکھا، اور یار جن کے مقام کو جبریل سمجھے کیونکہ وہ فرشتوں کا سردار ہے، یا ان کے مقام کو ابو بکر سمجھے جو تمام صحابہ کا سردار ہے۔ خدا کی عزت کی قسم یہ وہ صدیق اکبر ہے جس نے ایک دن حسن کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، حسین کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کہا ارے نبی پاک کے غلاموں تم نے وہ غار ثور والا منظر نہیں دیکھا، آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی، آپ نے غار ثور والا منظر نہیں دیکھا۔ فرمایا حضور نے کھانا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا نبی میرے کندھے پر تھے، فرمایا اس بچے کو دیکھو میں نے حسن کے پاؤں پکڑے ہیں، حسن نے میرا سر پکڑا ہے، بس اسی طرح میں نے نبی کے پاؤں
بس اسی طرح میں نے نبی پاک کے پاؤں پکڑے ہوئے تھے اور نبی پاک کا سر مقدس آپ کے ہاتھ جو تھے وہ میری دستار پر تھے، کبھی میری پیشانی پہ لگ رہے تھے۔ میں حیران ہوں میرے نبی کے غلاموں، مولا مرتضیٰ بندہ ہاشمی اور اپنے باپ کو نہ مانے۔ میرے مولا کی جتنی عظمت میں بیان کروں اتنی کم ہے، لیکن حضور نے فرمایا نہیں نہیں، علی شیر خدا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی نبوت کا بوجھ ہے، یہ اٹھایا نہیں جاتا۔ اللہ نے محمد بھی ایک بنایا، صدیق بھی ایک بنایا۔ اور جس وقت مولا مرتضیٰ کو اٹھایا نا، مولا مرتضیٰ کندھے پر ہے، مولا مرتضیٰ کندھے پر ہے، اور ایک موقع آیا بلال کعبہ کی چھت پر ہے۔ علماء فرماتے عجیب نکتہ ہے کہ علی سے پوچھا کہاں تک پہنچے ہو، بلال سے نہیں پوچھا کہاں پہنچے ہو۔ اب دیکھیے نا، حسن کے پاؤں سینے سے بھی لگ رہے ہیں۔ آپ گھر جا کے پریکٹیکل کیجئے گا، آپ کو حدیث کی سمجھ آئے گی۔ ایسے ابو بکر صدیق نے حسن کے دونوں پاؤں پکڑے ہیں اور حسن کے دونوں ہاتھ، حسین کے دونوں ہاتھ، فرمایا یہی منظر تھا، مصطفیٰ میرے کندھے پر تھے، میں نے بس آپ کے پاؤں پکڑے ہوئے تھے، اور حضور کے ید اللہ والے ہاتھ میرے سر پر تھے۔ دنیا والوں، آج میں تمہیں منظر دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا اذا اردتم ان تنظروا الی فانظروا الی الحسن والحسین، جب تم مجھے دیکھنا چاہو میں نظر نہ آؤں تو میرے حسن کو بھی دیکھ لینا، میرے حسین کو بھی دیکھ لینا۔ آئیے حضور، ساری گفتگو اگر آپ کے جسم میں جتنے بال ہیں اتنے اللہ آپ کو کان دے اور اتنے کانوں کے ساتھ آپ یہ حدیث سنیں، یہ اتنے ہی توجہ سے سننے والی حدیث ہے۔ حسن بن علی کہتے ہیں میں نے آقا سے سنا الزموا مودتنا اہل البیت، لوگو ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو، فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ يُبَدُّنَا دخل الجنت بشفاعتنا۔ کوئی بندہ اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس نے آل محمد سے مودت کی ہو، آل محمد سے مودت کی ہو، اللہ اس کو ہماری شفاعت کے سبب جنت میں داخل کرے گا۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ، جس رب کے ہاتھ میں قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اس کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں لا ینفع ابدا عملہ، بندے کا کوئی عمل اس کو نفع نہیں دیتا الا بمعرفت حقنا، جب تک اسے ہمارے حق کی معرفت نہ ہو۔ بندہ عمل کرتا رہا، میں حضور دلیل دے دیتا ہوں، صائم الدہر ہے، قائم اللیل ہے، ایک رات ارادہ بن گیا 2 نفل پڑھنے ہیں، تو قرآن کے 2 ختم کرنے ہیں، ایک تسبیح جو ہے لاکھ مرتبہ پڑھنی ہے، تسبیحات بھی ایک لاکھ دفعہ پڑھی، قرآن پورا پڑھا، لیکن صبح گیا مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب مہربانی فرمائیے میں ایک بڑا عمیق مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، حضور میں نے 2 نفل کامل پڑھے ہیں، بالکل رکوع اور سجود تسلی سے کیا ہے، بانگے کی اذان سے پہلے تک میں نفل پڑھ رہا تھا، لیکن حضور بات یہ ہے کہ ایک جملہ بیچ میں سے رہ گیا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ذرا بتائیے میری نماز ہوئی کہ نہیں؟ مفتی صاحب کہتے ہیں 10 قرآن پڑھ لے، 10 کروڑ مرتبہ تسبیحات پڑھ لے، جب تک تو آل محمد پہ درود نہیں پڑھے گا تیری نماز قبول ہی نہیں ہوگی۔ کچھ تھکاوٹ ختم ہوئی؟ کچھ تھکاوٹ ختم ہوئی؟ بولیے، آپ لطف میں ہیں۔ وَإِذَا مَرَتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَوْا۔ حاجی نواز آبادین شاہ جی ذرا موبائل میں دیو، میں ریاض الجنہ واسے تو پرمٹ بڑھا دے وہاں، میں کہ یا اللہ ایک کیڑا ریاض الجنہ ہے؟ اللہ فرمائندہ محبوب دے کول سنو نا کہ جس وقت اسی جنت دے باغ چو گزرو تے کوئی چر لیا کرو، پھل فروٹ کھا لیا کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ اے ریاض الجنہ ہوئی ہے،
جڑے تواڈے روزے دے بالکل نالے چھوٹی جی جائے جتے اسی 2 نفل پڑھیے تے نالے یلا حاجی فرمایا نہیں نہیں اے ذکر دی محفل ہے جدوں تو ذکر دی محفل چاسے او بھی ریاض الجنہ ہو سی میں قربان بن جا او گجراں خدا تن ہور عزت دے وے اج ریاض الجنہ وچ بیٹھ کے تسی جنت دے سرداراں دا ذکر پہ چھوڑ دے ہو جی میرے کریم آقا دے غلام ہو اس آقا تیری نماز ہوئی کوئی نہیں اے تھوڑے جے عقل دے کٹورے پاسے رکھو نا گالوں سمجھو اس آقا میں ایک ختم کیتا ایک لاکھ مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیا پوری نماز کامل پڑھی توجہ میری پوری رہی اس نے کہا حضور میں تو اندر سا تو انگال نہیں سمجھ کا ہی نہیں آئی جدو میں کھلوتا میں جمع دے سیگے استعمال کی تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہولی ہولی میں نے قیام دے وچ سرور مل لیا دل دا حضوری ملی دل دا نور مل لیا سرور مل لیا میں رب دے ایڈے نیڑے ہو گئے میں جمع دے سیگے چھوڑ دیتے میں واحد متکلم نال گل کرنی شروع کر دیتی ڈائریکٹ میں رب نال گل پہ کرتا ہوں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ مولا جی تو سمجھ ہی کوئی نہیں آئی میں رب دے نیڑے ہو کے پہ پڑھتا ہوں میں سجدے چاہوں میں میراج بھی ہو گئی آئی کیونکہ سجدے دے وچ مومن نو میراج مل دی اس آگا تو کے میں آتا میری نماز نہیں ہوئی اس آگا واجز مفتی کو مرضی پوچھ لائے اے جدو تاک اے جملہ نہ آگ سے نہ میراج قبول ہے یا ایک مسیحیوں نکلیا دوئے چ گیا انہاں کہ کمیں آیا اس آگے یہ تسلی رکھیا میں طلاق دا مسئلہ نہ پوچھڑ آیا کیونکہ توڑے کل بندے اکثر طلاق دا مسئلہ پوچھڑ آندے اسی سنیاں طلاق دا مسئلہ نہ پوچھڑ آیا میں درود دا مسئلہ پوچھڑ واسطے آیا اس آگے تے سنی تے ساڑھے کو لاؤں دی کیڑی لوڑ ہے اس اگا بیکھے تا جھنڈا لگا اس آگے اے تو ہوئی ہے جڑے ہر وقت ہی درود پڑھ دیں انہاں کول تا پوچھڑ دی لوڑ ہی کوئی نہیں اس آگے مولوی پہلے صحیح دسیا جیڑا ایک جملہ چھوڑ دے وے میں اللہ دے دربار دے وچ عالم تصورات وچ بن کے ہاتھ جوڑ کے آکیا مالکا ایڈی کیڑی مجبوری بن گئی آئی سارا قرآن بھی پڑھی گیا ساری تسبیحات بھی پڑھی گئیاں اس جملے دی لوڑ کیوں آئی فرمایا میرا علم ہے قدیم میرا ارادہ ہے پرانا انما یرید اللہ میرے ارادے تسلسل ہے کدی یہ نہیں میں آج کرا کل تروڑ چھوڑا میں جو دا کیتا نا میرا ارادہ بھی کریم ہے میں نے پتا ہا کربلا دی سرزمین دے ہوتے ایک مار کا سر ہونا تے اے ہو جا جوان ہے پتر بھی دیسی برا بھی دیسی جان نثار بھی دیسی سارے دے کے آکسی مالکا جیڑی محبت دی منڈی سجائی ہے آج تک کوئی اے ہو جا خریدار ملے ہے جو میں آخشا کوئی نہیں حسین کوئی نہیں ملیا فرمایا مالکہ ارمان تا اے وے کہ ایک جان ہے ابو میرا اصغر ایک ہے میرا اکبر ایک ہے میرا عباس ایک ہے جدو میں تیرا قرب ملیا نا سجدے دے ویج میں آدھا اس لاکھ اکبر ہوں دے لاکھ اصغر ہوں دے لاکھ حسین ہوں دے میں دیکھ یا کھا مالکہ کوئی میرے جا خریدار ملے ہی فرمایا جے تو میں خریدار نو نہ چڑا ہا تو پہلے اسماعیل نو چسبہ کروائی ہا اسماعیل دی ماں چے طاقت کائی نہ اللہ نے تینے طاقتہ عطا فرمایا اس واسطے میں سلیکشن تیری کی تھی تیری سلیکشن ہو گئی لیکن میری سلیکشن بھی تو ویکنا میں نے پتا تو میرا نا اتا کرنا میں قیامت تک مومنہ نہیں زبانہ دوتے تیرا نا اتا کر دیتا کوئی نا نہ لوے نماز لے کے آوے میں منہ تے چاہتے مرے سا تے قیامت لگڑے کوئی شہید اپنی شہادت لے کے آوے میں کسبٹی سے دوتے رگڑ کے ویک سا جیدے میار دے مطابق ہوئی تو شہادت قبول کرے سا نہیں تو وہ بھی منہ دوتے مار میں قربان ہو ونجا گل مکمل ہو گئی اگر گھر پتر جمے اللہ جنہ دے گھر پترہ دی کمی اللہ مزید پتر عطا فرما گل مکمل ہو گئی بالکل کافی دیر دے تشریف فرما ہو گھر اگر پتر جمے تو اے نعمت گھر اگر دھی جمے تو اے رحمت ہر پیو واسطے او دی دھی رحمت میں قربان ہو ونجا فاطمہ زہراتن میں کیا آکھا جڑا نبیان دا سردار ہے او دی ذات واسطے تو رحمت ہے
عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صرف ایک رحمت بڑھایا وَرَحْمَةً مِنَّا، ادو تک رحمتیں جدو تک آپ کی شریعت رہی، شریعت منسوخ ہو گئی، رحمت منسوخ ہو گئی، لیکن فرمایا محبوب تن میں قیامت تک واسطے رحمت للعالمین بنایا، جنہوں قیامت تک رحمت للعالمین بنایا او دے واسطے ایک اور رحمت بھی بنائی جی نکاح ہو ونجے تے بندے آدھے ادھا ایمان مکمل ہو گیا، فاطمہ تیری عظمت تو قربان، تو ادھا ایمان مکمل پہ کرے نہیں جیڑا آپ کلے ایمان ہے، فاطمہ تو زہرا تیرے لالا تو قربان بن جا۔ سان مولویاں ہر جمعہ دسیا ماؤ دی عزت کریا ہے، ماؤ دی عزت کریا ہے، ماؤ دل حیا نال بولیا ہے، ماؤ دل اچھا نہ بولیا ہے، ماں بڑا اچھا بولتی رہے تسا نہیں بولنا۔ آکے استاد جی ایک دسو مجبوری کیے نے ہر جمعے کیوں آتے ہو؟ فرمایا او دے قدماں دے وچ جنت نے، میں حیران ہاں فاطمہ تیرے قدماں دے وچ اناندی جنت ہے جڑے آپ جنت دے سردار ہیں۔ تو اناندے واسطے جنت ہے اور اناندی جنت تیرے قدمہ دے ویچے، میں کڑے لفظ نال فاطمہ الزہرا اسی دروش شریف پڑھ دیا، دو حصے دروش شریف دے۔ علامہ نعیمی نے تمثیلاً گل لکھی، مثال صرف سمجھاؤں واسطے ہوندی، آپ فرماتے ہیں ہمیشہ واسطے کلیہ نہیں، اور اس کلیہ دے ہوتے تفصیل دے نال علامہ سعیدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تبیان قرآن شریف ذکر کیتا۔ کلیہ اے وے سیلوی صاحب توجہ فرما، کلیہ اے وے کہ درود دا پہلا حصہ مشبہ ہے، دوسرا حصہ مشبہ بھی ہے، ہمیشہ واسطے اصول نہیں۔ علامہ نے بھی فرمایا سمجھاؤں واسطے مثال ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اگر اگلا حصہ پہلے حصے نالو افضل ہے، یہ مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور تو بد گئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، پہلا حصہ مشبہ دوسرا حصہ مشبہ بھی۔ اگر ایک کلیہ اپلائی کیتا بنی حاج صاحب تے اصول بڑھدا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور تو ود گئے، ساڑھا عقیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حضور دے برابر بھی نہیں، لیکن ایک سے گل مننی پوسی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ابراہیم علیہ السلام ایک گل ود گئے۔ علامہ نے بھی فرمایا بالکل مننی پوسی، فرمایا نو گل اے وے کہ اللہ نے ابراہیم نو محمد جا پتر عطا فرمایا، گویا اے فخر بھی منصوب ہے حضور دی طرف۔ میرے خیال نہیں سمجھ نہیں آئی گل، سمجھ آئیے جڑے ڈھولے مائیے سنن گل نہیں سمجھ آئی، سوریلے مولوی بلین بساری رات ڈھولے مائیے سنسان، میرے بچہ انہوں دے واسطے محنتاں کرنیاں پوندیاں، تقریر تو پہلے بھی کتاب ویکھنی پوندی، پیچھے بھی کتاباں ویکھنیاں پوندیاں، لیکن اے خوش نصیباں لوگ راتی نفل پڑھ دیں، اسی آئے ایک لمحہ بے کے صرف اے جی اے میں پڑھتا پیا نا عائشہ، میں پڑھتا پیا حضرت فاطمہ الزہرا نو پڑھتا پیا، ایک لمحہ گزریا، اے میری گل پتہ نہیں کتنے لمحے گزر گئے، اللہ فرمائے سال دی عبادت کا ثواب ہو گئے۔ میں حسن پاک نو پڑھیا، آل محمد نو پڑھتا گیا، اے یار اے میرے بولڑ کئی گھڑیاں گزر گئیاں، ایک گھڑی گزرے عبداللہ بن مسعود آتے ہیں ایک سال دی کامل عبادت کا ثواب، پتہ نہیں میریاں کتنیاں گھڑیاں نے ذکر گزریاں۔ لوگ نمازہ پڑھتے رہے، نفل پڑھتے رہے، اسا فرض پڑھ کے جدو کتاب پڑھنی شروع کی تھی، مالک نے کرم فرمایا ہے کہ گھڑی اتنا کچھ عطا فرما دیتا، فرمایا دنیا آلے ہو اگر ابراہیم فخر کرے تے بندا تے جے حسین چا فخر کرے، آئے 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 آئے
میں نے پتا تو یہ تھک گئے ہو، تھکے بیٹھے ہو، گرمی دا موسم ہے، گرمی دا موسم ہے۔ میرے کریم آقا دے غلاموں، اگر حسین فخر کرے تے بندہ، لیکن میرے نیڑے ہو کے سنی، اگر رسول ممبر تے بہ کے فخر کرے تے آکے میرے صحابہ 2 منٹ رکیا ہے، خطبہ سن دے پہ آئے، میں ذرا حسین نو چاہتا نہیں، 2 گلاں یاد رکھے آئے، جدو تک نعرہ تکبیر لگدا راسی نا، حضرت عمر فاروق دے اسلام لے آمن دی یاد تازہ ہون دی راسی، کیونکہ اے نعرہ حضور خود لایا، تے جدو تک جمعے پڑھی لے راسن، مولوی مشکار لے خطبے چ باندھا راسی، پتہ لگدا راسی، حضور کسی واسطے بیٹھے آئے۔ بات سمجھ آئیے نا، حضور پڑھ دے پھر اللہ دا ذکر پہ کر دے، اللہ دا سوڑا قرآن پہ پڑھ دیا، ویکھے حسن حسین آگئے، ڈانڈ لگے، آپ خطبہ چھوڑ دیتا، چاہ کے لے آئے، آپ فرمایا جلیا او میرے امتیہ میں نے ایک گال دا سا، تو خطبہ دینا پہ ہوئے، تیرا بال آ بنجے، تو نہ چاہ سکتا، لیکن اگر دیوار تو تے قرآن دا کوئی سپارہ پہ ہوئے، جکھڑ گل بنجے، تو سپارہ ڈانڈ لگے، مردو خطبے دے سے یا سپارہ چیسے؟ حضور چاہ کے لے آئے، ہینج بہا کے نا، حضور فرمائے میرے صحابہ، ہن میں تو اندساں، انہاں 2 دے بارے دے ویچ، جنہاں دا نانا کونے، تے نانی کونے، تے انہاں دا پیو کونے، تے انہاں دی ماں کونے، انہاں دا چاچا کونے، تے انہاں دی پھوپھی کونے، انہاں دا ماما کونے، تے انہاں دی خالاواں کونے، فرمایا وہ آپ کونے، فرمایا آئے میرے 2 پتر نے، انہاں دا جڑا پیو نے او محمد الرسول اللہ نے، اگر محمد بن عبداللہ دے تو واقعی کو گل سمجھ آندی، حضور فرمایا آج 2 لال بیٹھے نے نا، انہاں دا بابا جڑا نے، انہاں دا نانا جڑا نے، او حسین بن محمد الرسول اللہ، انہاں دا نانا نے، خدیجہ بنت خویلد جڑی انہاں دی نانی نے، تے فرمایا انہاں دی ماں دساں، فرمایا انہاں دی ماں فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ نے۔ اے جڑے علماء بیٹھے ادھر گل تے توجہ فرمایا ہے، آپ نے فرمایا ایدی ماں جڑی ہے وہ فاطمہ، کوئی نے غور پہ فرمایا دے، حضور فرمایا دے میں رسول آنا، اے میری دھی ہے، میں فخر پہ کرے نا، تے فرمایا انہاں دا بابا علی المرتضیٰ نہیں، فرمایا علی ابن ابی طالب ہے، یہ رسول و ابو طالب ایڈا پیارا نہ ہوندہ، میں بار بار آتا بھائی علی نو اپنا بابا بڑا پیارا، تو اس معاملے دے وچ رولا نہ پایا کر، اگے ملک وچ بڑے فساد ہیں، یہ کر دیا اور وہ کر دیا، تیری انہاں گلاں دے نال ملک ڈگ سارے فساد ہیں، انہاں دا مقابلہ تو نہ کر سکدا، کیونکہ میرے مدینے والے فرمایا انہاں تو پیچھے روے آئے، اگا نہ ٹرے آئے، پیش قدمی نہ کرے آئے، ہلاک ہو ویسو، پیچھے نہ روے آئے، ہلاک ہو ویسو، فرمایا انہاں نہ پڑھے آئے، اے پڑھ کے آئے ہوئے نے، حدیث نہ ملے، زید بن ارقم دی حدیث تبرانی شریف دی میں موجود ہاں، میرے کو لگا بھی میں تن جب کیسا، فرمایا انہاں تو پچھا بھی نہ روے آئے، انہاں تو اگا بھی نہ بدے آئے، ہلاک ہو ویسو، انہاں نے پڑھے آئے بھی نہیں۔ پچھا کے گل پہ کرے انداز حضور تعارف پہ فرمائے دینے، اخیر تے ایک گل بس سمجھنا لی ہے، حضور فرمائے انہاں دا ماما نے قاسم بنت محمد رسول اللہ، توجہ فرمائے سو، فرمایا ایدی خالہ نے زینب رقیہ ام کلثوم، یار اگر آج بھی کوئی زمیندار اے لکھوائے بے میری بہن کائی نہیں، بہنن پتہ لگ بنجے تو ایف آئی آر کروا سکدیاں، میں بڑے زمیندارہ کل نہ پوچھ لینا دیا مجبوریاں ہوں دیا، میں نکے زمیندارہ کل پوچھ دا جی اگر کوئی آکے جی مر گئیاں دیو جیندیاں ہوں میں دسو جی رسول اے یا پوچھ لیا وہ میریاں چاراں تُسی کیویں ایک بنائی، حضور اگر یہ گل پوچھ لئی قبر دے وچ بھائی 10 بھائی تو جا ایڈا میرا محب بنیا ہے میرے تے درود پڑھدا ہے، میں تے دسیا نا وہ میریاں چار ہیں،
تے نہ ہی حدیث لبھی کہ جدوں میں ممبر تے بیٹھ کے دسے نہ پاس جناں دا ماما قاسم بنت محمد رسول اللہ انہاں دیاں جڑیاں خالاواں او زینب رقیہ تے ام کلثوم ہیں تے میری گل کائی نہیں سمجھ آئی تے بھی تیرا فلسفہ غلط ہے کہ حضور نور ہیں تے عثمان خاکی ہے اگر شجرہ پڑھ سے نا تے عبد المطلب حضور دے بھی دادان ابو طالب دے بھی دادان تے عثمان ابن عفان دے نانان وقت نہیں تفصیل جمعین دا اے ہکو خاندان ہے خاندان بار کوئی نہیں وہ دیکھیں جی آج کا سید جو ہے وہ غیر کو بیٹی نہیں دیتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے داماد حضرت علی المرتضی حضرت زینب کہن دیتی آئی سید صرف 4 آن اس وقت یا زینب آئی یا ام کلثوم آئی یا حسنات یا حسینہ براوانہ دا شادی ہو نہیں سکتی آپ اپنے چچا حضرت جعفر طیار دے پتر دے نال شادی ہوئی او ہاشمیان سید کوئی نہ جڑے قیامت تک پڑھدانا اولو محمد فرمایا بھائی جی الصدقۃ رد البلا مہربانی فرماؤ تردیاں عبداللہ بن جعفر طیار میں 2 صدقے دیتے اوکھا ویلا آ ونجے ایک اپنی طرف ہو جا دیوی کہ ایک میری طرف ہو بھی دیوی علماء فرمائنے نا حضرت زینب دے کول جدو 2 شہداء لے آیا گیا فرمایا بھائی جی انہاں باہر رکھ چھوڑو آل محمد دی شان ہے اسی صدقے دے کے واپس نہ لین دے گل سمجھ آ گئی حضرت زینب دے 2 پتر ہاشم اونو محمد قیامت تک وقت تیرے کل میں ڈھونڈ کے دیوی عبداللہ بن جعفر طیار دا پتر سید اس وقت صرف 4 سید ایک حسن سید ایک حسین سید ایک زینب سید آئی ایک ام کلثوم جڑی سید آئی تے حضور مولا مرتضیٰ نے حضرت ام کلثوم دا نکاح عمر فاروق نال کیتا ادا مطلب اتھے نجاست کوئی نہیں اتھے طہارت ہی طہارت آئی اگر کوئی بندہ آکے ویکھو جی ہاشمی ہو کے علی دخون ہو کے امتیاں نال نکاح کروا گیا چلو میں معذرت کر لینا ہون پیر میں بھی اشارہ نکے بن سی سیرت نبویہ زفادات مہریہ وہاں کے پڑھ لے آپ لکھیا ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا سید زادی کا نکاح حضرت عمر فاروق سے ہوا اس کا مطلب ہے وہ سمجھتے تھے ہاتھ دیں پھر بھی پاک ہے رشتہ دیں تب بھی پاک ہے دے تب بھی پاک ہے لے تب بھی پاک ہے وہ بھی ہمارے امام ہے یہ بھی ہمارے امام آپ دا غلام ہے اب بس یاد ہو گئی آپ دا ایک غلام ہے گل مک گئی نا جاؤن ہاؤس اے کیڑا مہینہ کیڑا جولائی ادھا پچھلا مہینہ ادھو تے تسی پیش دے دو زبر دے کے پڑھو جاؤن اے حضور دا ایک غلام ہے امام پاک دا خدمت دے بیچ رہا کربلا چکال آیا بڑھا ٹھیرا تھی گیا آدھا من کدی اجازت دیو آنا حضور میں بھی مڑ بن جا تے مہربانی فرما حضور تاکہ میں بھی توڑے نانے دے قدمہ دے قربان ہو گئے تے کوثر دے جام پیما حضور بہت زندگی دیا بارہ ویک لیا آپ فرمایا بزرگا اوکھے ویلے سوکھے ویلے نال آئیں اوکھے ویلے تکلیف نہ چاہ فرمایا حضور او کوئی بندہ بس اوکھے ویلے نار رہے اوکھے ویلے ساتھ چھوڑ دے وے نال پتہ کیا تھا مفتی عبدالسلام اپنی کتاب دے اندر تفسیر لکھ دے شہادت سید الابرار دے اندر نال بول کیا تھا سیالوی صاحب حضور اگر اجازت ہوئے تو میں عرض کر لیں آپ فرمایا بول فرمایا حضور میں نہیں لگتا بس یہ چاندوں کہ نہیں غلام جنت جنہ لگا بن جی آپ فرمایا ہس کے فرمایا گل میں تیری سمجھ آ گئی لیکن تن میں جواب دے ماں جی حضور سمجھاؤ چاہ فرمایا میرے نانے آکھیا پہلے حبشی غلام جنت بڑھ سی بات میں بڑھ سا پہلے بلال ہو سی آپ فرمائے گل کیوں کی تھی ہے اس کہ حضور گالے وے رنگ کالا میرے پسینے چھے بو میرا شجرہ بہت اللہ غلام جہاں حضور میرا شجرہ بہت اللہ لیکن میرا دل ہاں مہربانی چکرو ہاں کدی میرا خون بھی تو آٹے بزرگاں دے خون شامل ہو کے کہ وہ جڑے نبی دی ہاتھ شیشی نہیں ہونی
میرا شمار بھی اودے وچ ہو ونجے تاکہ میرا نسب بھی اعلیٰ ہو ونجے، میرا رنگ بھی سونا ہو ونجے، میری بدبوئاں بھی دور ہو ونجن۔ آپ نے اجازت دی تھی، شہید ہویا، شہید ہونے تو بعد آپ کو گلہ ساریہ یاد آن، آپ وہیں کے کول کھلوتے اے ہینج ہاتھ چاہ کے فرمایا اللہم بیض وجہہو، یا اللہ دے چہرے چٹا چکا ہے، وَطَيِّبْ رِيحَهُ، یا اللہ دی ہوا نو خوب خوشبودار بنا دے، ادھے پسینے دی بدبو نو دور فرما دے، وَحْشُرْهُ مَعَ الْأَبْرَارِ، قیامت علی دہڑے جڑا ابرار علی گروہ ہوئے انہاں سے میرے مالک انہاں شامل فرمائیں۔ وَعَرَّفَ بَيْنَ رَسُولِهِ وَعَرَّفَ بَيْنَ نَبِيٍّ وَآلِ رَسُولٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے جدو اٹھیوے نا تیرے چہرے تو پتہ لگے انہوں محمد دی بھی پہچان آئی، آل محمد دی بھی پہچان آئی۔ علماء نے لکھیا حوالے دا میں ذمہ دار ہاں، دا دہاڑے ایدی لاش کائی نہ لبھی، رب دے ہر کام میں حکمت ہے، دا لڑے تو بعد لاش لبھی ویکھیا رنگ چٹا، جسم میں کائی بونا، جسم جڑا خوبصورت صاف سترا، فرمایا واہ حسین قربان بنجیے کیڑا تو سخی ہے کہ آخری وقت تو انہوں دعا دیتی کہ انہوں آل محمد دی معرفت نصیب ہو جاوے۔ فرمایا اللہ نے ایسی معرفت عطا فرمائی کہ چہرہ بھی دس رہا، ادھے جسم دی خوشبو بھی دس رہی کہ حسین دیا ساریاں دعاواں قبول ہو گئیاں۔ تو ساتھ میں ایک دعا منگی، تو ساتھ میں ایک دعا منگنی، میں ایک دعا منگنی، تے گل میری مکمل ہو گئی۔ ہون میں کربلا چنا ویندا، ٹائم بہت زیادہ ہو چکا، اللہ تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے۔ دل دیا گہرائیاں جس دعائیں شامل ہو وجو، وہ دعا ہے کہ قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، چہرے سے عیاں ہو پنج تن کی نسبت، یا رب میری تقدیر میں لکھ دے حشر زہرا حسین و حسن کی نسبت، قیامت والے دن ہمارے چہرے بتائیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کرنے والے ہیں، نہیں جس کی کوئی مثال ہے، میرے مصطفیٰ کی وہ آل ہے، کوئی پھول ہے تو کوئی کلی، صلو علیہ وآلہ، تو انہی کا دامن تھام لے، انہی ہستیوں کا تو نام لے، کبھی یا نبی، کبھی یا نبی، کبھی یا علی، صلو علیہ وآلہ، آئے موت یا کہ حیات ہو، میرا ورد آقا کی نات ہو، یوں بسر ہو ناصر کی زندگی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ آپ یقین کیجئے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر بیٹھا ہوں، آل محمد کا ذکر کرنا ہر بندے کا بس کا کام ہی نہیں، جب تک ان کے در سے لنگر نہ ملے یہ محبت بھی نصیب نہیں ہوتی اور یہ ذکر بھی نصیب نہیں ہوتا۔ کرنے والے کرتے رہتے ہیں، جتنا اس گھر کا ادب کریں گے اتنی اللہ زبان کی تاثیر پیدا فرما دے گا۔ صبح ایک پروگرام، دوسرا پروگرام، تیسرا پروگرام، چوتھا پروگرام، اب پانچواں پروگرام۔ یار آج کوئی ایسا مولوی نہیں جس نے 5 پروگرام، اور الحمدللہ انہوں نے مجھے سیدہ کا جو لنگر دیا، میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ زیادہ دے رہے ہیں یا تھوڑا دے رہے ہیں، سخیوں کے در سے ملا ہے، اگر ادھر تھوڑا ہوا تو وہ خود پورا کر دیں گے۔ اللہ کے دربار میں دعا گو اللہ ہر سانس پر، ہر قدم پر کروڑ نیکیوں سے مالا مال فرمائے۔ پاکوں کا لنگر ہے، آرام سے بیٹھ کر کھانا ہے، پتہ چلے حضور کے غلام بیٹھے ہیں۔ اللہ اس گھر میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کونین کی عزت کے برکتیں عطا فرمائے۔ جتنے ہمارے لواحقین کلمہ گو دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اس وقت سے پہلے ہمیں اپنی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔